بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جو 11 سال کی بیٹی کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی بیٹی کے ساتھ نہ ہو، اور جوان بچیوں کے ماں باپ اس واقعے کو مکمل اینڈ تک دیکھیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ میری 11 سال کی بیٹی جب صبح اٹھتی تو لنگڑا لنگڑا کر چلتی۔ میں اکثر اسے اسکول سے چھٹی کروا دیتی۔ ایک دن ٹیچر مجھے بلا کر بولی، آج رات خود بیٹی کے بستر پر سونا، پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری جان نکل گئی۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے مگر میری بیٹی ابھی تک نہیں جاگی تھی۔ میں آج کل اس کی وجہ سے ویسے بھی بہت پریشان رہتی تھی۔ اس نے مدرسہ جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری بیٹی پر کسی جن یا بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ میرے پاس سویا کرتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ الگ کمرے میں سو رہی تھی، بلکہ کچھ مہینوں سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں صبح اس کے کمرے کا دروازہ بجاتی تو وہ دروازہ بھی بڑی دیر سے کھولتی اور کافی گھبرائی ہوئی ہوتی۔ آج بھی اس کے کمرے کا دروازہ بجا بجا کر میں تھک گئی تھی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری بیٹی نے ایک مرمری سی آواز نکالی اور جب دروازہ کھولا تو وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نحوست تھی، اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی۔ پھر اچانک میری نظر میری بیٹی کے پاؤں پر پڑی تو میں چونک گئی۔ وہ ایسے عجیب و غریب طریقے سے کھڑی تھی جیسے بہت تکلیف میں ہو۔ آج میرے گھر میں میری نند شبانہ بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ میری بیٹی کو نہ دیکھ لے، اگر وہ دیکھ لیتی تو باتیں بناتی۔ اسی وقت میری نند شبانہ پیچھے سے مجھے آ کر بولی کہ اسما، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور میری بھتیجی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ میری بیٹی میری نند کو دیکھ کر کچھ گھبرا گئی۔ میری بیٹی آگے بڑھی اور میری نند کو سلام کیا۔ میری نند نے میری بیٹی کو دیکھا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، اسما، یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس طرح کیوں چل رہی ہے؟ کہیں تمہاری بیٹی معذور تو نہیں ہو گئی؟ اپنی نند کی بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی بیٹیوں پر اتراتی تھی اور دوسروں کی بیٹیوں پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، نہیں شبانہ باجی، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ایسے چل رہی ہے۔ میری نند میری بیٹی کو شاطرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، جیسے وہ میری بیٹی کی اس حالت پر خوش ہو رہی ہو۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، تمہیں مدرسے بھی جانا ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور میری بیٹی باہر نہ آئی تو میں اس کے کمرے میں آئی۔ میری بیٹی اس وقت واش روم میں تھی۔ میری نظر میری بیٹی کے تکیے پر پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائے گی، لیکن اس وقت میری نند شبانہ مجھے بلا رہی تھی، اسی وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی بھی سوال جواب نہ کیا۔ میری بیٹی اسی وقت واش روم سے باہر نکلی۔ اس نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ کپڑے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دلوائے تھے، وہ تو بہت ہی زیادہ مہنگے کپڑے لگ رہے تھے۔ اسی وقت میری نند شبانہ وہاں آئی اور میری بیٹی کے صدقے اتارنے لگی، کہنے لگی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیٹی ہے تمہاری، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنی بیٹی پر برس پڑی کہ تم یہ کپڑے کہاں سے لائی ہو؟ میں نے تو کبھی تمہیں یہ کپڑے نہیں لے کر دیے۔ میری بیٹی کہنے لگی، امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، میرے مدرسے میں ایک سہیلی ہے، وہ بہت امیر ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ پچھلے مہینے میری سالگرہ پر اس نے مجھے یہ کپڑے تحفے میں دیے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن پھر ایک دن عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ میری بیٹی مدرسے نہیں جاتی تھی بلکہ اب گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ کہتی کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی گھر کا تو کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی کہ وہ تھک جاتی۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا، وہ کیوں تھک جاتی ہے؟ اگلے دن بھی وہ صبح 10 بجے تک سوتی رہی۔ میری بیٹی جب مدرسے جایا کرتی تھی تو صبح 5 بجے ہی جاگ جاتی تھی، مگر اب تو اس نے اپنی روٹین ہی بدل لی تھی۔ رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور صبح دیر سے اٹھتی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کوئی سوال جواب نہیں کیا مگر میں دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن صبح جب وہ اٹھی تو اسی طرح لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ باہر آئی، باہر سامنے رشیدہ دائی بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی زمانے میں اور رشیدہ دائی ساتھ کام کیا کرتی تھی، پھر میں نے کام چھوڑ دیا اور رشیدہ دائی اس کام میں آگے بڑھ گئی۔
آج مجھ سے نہ جانے کون سی جڑی بوٹی کا استعمال پوچھنے آئی تھی۔ رشیدہ دائی کی نظر میری بیٹی پر پڑی تو انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور میری بیٹی سے کہا کہ جاؤ بیٹی، پانی لے کر آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ رشیدہ دائی مجھ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ رشیدہ دائی آہستہ سے مجھ سے کہنے لگی، اسما، تم بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے ہو سکتی ہو؟ اپنی بیٹی کی حالت تمہیں نظر نہیں آتی؟ تمہیں کچھ تو سوچنا چاہیے۔ جوان بچی ہے، اس کی ایک ایک حرکت پر اور قدم پر تمہیں نظر رکھنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر کل کلا کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو تم کس کو الزام دو گی؟ بن باپ کی بچی ہے، اس پر نظر رکھو۔ کل کو لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ تم نے اپنی بیٹی کی اچھی پرورش نہیں کی۔ اپنی بیٹی کو دیکھو کہ یہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، ابھی سے اس کی یہ حالت کیوں ہے؟ یہ تو شادی شدہ لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگ گئی ہے۔ رشیدہ دائی لڑکی کی چال دیکھ کر ہی بتا دیتی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں۔ رشیدہ دائی تو چلی گئی، مگر ان کی باتوں کو سوچ سوچ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی پر دن رات نظر رکھوں گی، جہاں بھی یہ جائے گی اس کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی کہ یہ کیا کرتی ہے۔ شام کو جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج رات میں تمہارے کمرے میں سوؤں گی۔ میری بیٹی نے میری بات سن کر اپنا منہ بنا لیا اور بولی کہ ٹھیک ہے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد میں کام ختم کر کے آئی تو دیکھا کہ میری بیٹی نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ مجھے غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا اور مجھے شک بھی ہو رہا تھا کہ آخر اس نے دروازہ کیوں بند کیا ہے۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ مدرسے جاؤں گی۔ آج کل میری بیٹی مدرسے 2 بجے جایا کرتی تھی۔ صبح کی شفٹ اس نے چھوڑ دی تھی اور اب شام میں پڑھتی تھی۔ مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کی وجہ سمجھ میں آئی۔ میں نے سوچ لیا کہ رات کو اپنی بیٹی کے کمرے میں سونے سے اچھا ہے میں سب سے پہلے اس کا مدرسے تک پیچھا کروں۔ کیا پتا وہ مدرسے پڑھنے بھی جاتی ہے یا پھر مجھ سے جھوٹ بولتی ہے۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کا پیچھا کروں گی۔ 2 بجے کے وقت وہ برقع پہن کر نکلی۔ میں بھی ایک کالی چادر اوڑھ کر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ میں اس کا پیچھا کرتی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مدرسے کے بجائے کہیں اور جا رہی ہوگی، مگر راستہ تو مدرسے کا ہی تھا۔ میری بیٹی نے ایک چھوٹے سے رکشے کو روکا اور اس کو پیسے دیے اور رکشے میں بیٹھ کر مدرسے کے لیے چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میری بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ رکشے والے کو پیسے دے رہی ہے اور رکشے میں مدرسے جاتی ہے۔ میں نے تو کبھی بھی اس کو اتنی رقم نہیں دی تھی کہ وہ اپنے اوپر آزادی سے خرچ کر سکے۔ گھر میں اس کو میں 2 دن کے بعد ہی 100 روپے دے دیا کرتی تھی۔ میں نے بھی رکشہ رکوایا اور اپنی بیٹی کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی مدرسے کے اندر گئی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ وہ مدرسے میں ہی گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سوچا چلو یہاں تک تو مجھے کچھ نہیں ملا، اپنی بیٹی کی ٹیچر سے بات کرتی ہوں، شاید وہ مجھے کچھ اشارہ دے دیں۔ میں پرنسپل صاحب کے کمرے کے پاس موجود اسٹاف روم میں گئی۔ وہاں پر ایک استانی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام دانیہ تھا۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی میمونہ کو پڑھاتی ہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، میمونہ پہلے صبح والے شفٹ میں پڑھتی تھی تو میں اس کو پڑھاتی تھی، پر اب وہ شام والی شفٹ میں پڑھتی ہے، اس لیے میں اس کو اب نہیں پڑھاتی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا میں کچھ سننے کے لیے ہی تو مدرسے آئی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کسی غیر مناسب حرکت یا سرگرمی میں ملوث تو نہیں ہے۔ آپ میری بیٹی کو بہت اچھے سے جانتی ہے۔ میں یہ بات کسی اور سے نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ میری بیٹی نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی، مگر پھر بھی میں بیٹی کی ماں ہوں، مجھے فکر لاحق ہے۔ چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھوں۔ آپ بتائیں، آپ میری بیٹی کے بارے میں کیا بتانا چاہتی ہیں؟ دانیہ ٹیچر کہنے لگی ماشاءاللہ آپ کی بیٹی مدرسے میں تو ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن کچھ عرصے سے اس پہ عجیب و غریب تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اکثر نیند سوار رہتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو گھر سے سو کر نہیں اٹھتی اور لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہے۔ کہتی ہے کہ میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے اور میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دے۔
لیکن اس سے پہلے آپ کی بیٹی روزانہ ہی مدرسے آتی تھی اور پڑھنے میں بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ وہ پڑھنے میں اچھی ہے۔ جہاں تک بات مدرسے کی ہے، ہمارا ماحول بہت سخت ہے۔ ہم بچیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی بچی بغیر اطلاع کے مدرسے آنا چھوڑ دے تو ہم ان کے والدین سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں فوراً اطلاع دے دیتے ہیں۔ آپ کی بچی مدرسے میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرتی، لیکن آپ کو گھر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ گھر میں کیا کرتی ہے، کیسے رہتی ہے۔ اور ہاں، رات کو آپ اپنی بیٹی کے کمرے میں سوتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رات کو سوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں سوتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں، مجھے اپنی چیزیں رکھنی ہوتی ہیں، اس لیے اس نے اپنا کمرہ الگ کر لیا ہے۔ میری بات سن کر دانیہ ٹیچر کہنے لگی، دیکھیں، اس عمر میں بچیوں کو الگ کمرے نہیں دیتے، ان کے ساتھ رہا جاتا ہے، ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ زمانہ بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ ہمیں بھلے ہی اپنی اولاد پر یقین ہو، مگر یہ زمانہ خراب چل رہا ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ کہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں نہ ملا دے۔ میں ان کی بات سن کر کانپ کر رہ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں تفتیش مکمل کر لی تھی، مگر جو مجھے اس کی استانی نے بتایا تھا وہ قابل تشویش تھا۔ مجھے تو وہ تکیے والا منظر یاد آنے لگا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، وہاں پر 5-5 ہزار کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری بیٹی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ میں تو گھر میں اسے 100 روپے بھی نہیں دیتی تھی، اب وہ خود بخود امیر ہونے لگی تھی۔ خیر، میں گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ابھر چکے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر میری بیٹی کہاں سے پیسے لاتی ہے اور کن کاموں میں ملوث ہے، لیکن میں اس سے ڈائریکٹ یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اس سے ڈائریکٹ پوچھ لیتی تو وہ مجھے کچھ بھی نہ بتاتی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کو رنگے ہاتھوں ہی پکڑوں گی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں رات کو اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں رات کو اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی اور میں نے الماری کھولی۔ میری بیٹی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے، جیسے وہ کچھ پریشان ہو گئی ہو۔ میں نے الماری کھولی تو دیکھا وہاں پر بہت سارے نئے جوڑے لٹک رہے تھے جو کافی بھاری اور مہنگے بھی لگ رہے تھے۔ کپڑے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دانیہ ٹیچر کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کی کوئی بھی سہیلی نہیں ہے۔ کپڑے دینا تو دور کی بات ہے، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی۔ آج کل وہ بہت زیادہ خاموش رہتی ہے۔ سالگرہ والی بات بھی جھوٹی تھی۔ میری بیٹی نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ کپڑے مجھے میری سہیلی نے دیے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ نہ جانے وہ مجھ سے کتنے جھوٹ بول رہی تھی۔ میری بیٹی نے تکیے کے نیچے بھی کچھ چھپا رکھا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا، اس کے اندر میک اپ کی چیزیں تھی۔ بیٹی کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ میں نے پوچھا، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ بولی، اماں، آپ غصہ کریں گی، دراصل میں مدرسے میں ایک ٹائم ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں، اور جو بچوں سے مجھے پیسے ملتے ہیں ان سے میں اس طرح کی چیزیں لاتی ہوں۔ یہ کپڑے تو میں نے استعمال شدہ لیے ہیں، اور میک اپ بھی اتنا مہنگا نہیں ہے۔ مجھے ان سب چیزوں کا بہت شوق ہے۔ آپ تو مجھے ایسی شک بھری نظروں سے دیکھتی ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑی ڈاکے باز ہوں۔ آپ مجھ پر یقین کریں۔ بیٹی کی بات سن کر میں دل ہی دل میں بہت پریشان ہو گئی، لیکن بظاہر کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آج میں تمہارے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا منہ بن گیا۔ میں وہاں سے کچن میں آ گئی۔ میں اپنے کام ختم کرنے لگی تاکہ میں اپنی بیٹی کے کمرے میں جا سکوں اور آج رات وہیں پر سوؤں۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا اور میرا دل بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ کس طرح پتہ لگاؤں کہ میری بیٹی آخر کن کاموں میں ملوث ہو گئی ہے۔ میں نے جلدی اپنا کام ختم کیا اور اپنی بیٹی کے کمرے میں آ گئی۔ میری بیٹی اٹھی اور وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ وہ کہنے لگی، امی، آپ تھک گئی ہوں گی نا، یہ دودھ پی لیں۔ پہلے میری بیٹی ہر روز مجھے اس طرح دودھ گرم کر کے دیا کرتی تھی، مگر کچھ عرصے سے اس نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آج اس نے پھر سے مجھے دودھ لا کر دیا۔ میں نے خاموشی سے دودھ پی لیا اور کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا کہ میں تو بیٹی کے کمرے میں اس لیے سوئی تھی کہ رات کو اس کا پہرا دے سکوں، مگر یہاں تو میں خود ہی سو گئی۔
میری نظر اپنی بیٹی پر پڑی۔ اس نے بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کا یہ حلیہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، تم صبح صبح اتنی تیار کیوں ہوئی ہو؟ میری بیٹی کہنے لگی، صبح صبح ہی تو تیار ہوا جاتا ہے، آج ویسے بھی جمعے کا مبارک دن ہے، میں نے سوچا میں تیار ہو جاتی ہوں اور صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہوں، اللہ بھی خوش ہوگا۔ ہم جیسوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ہمیں تو کم کم موقع ہی ملتے ہیں اس خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم جیسوں سے کیا مراد ہے؟ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میری بیٹی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس کے بعد جو میری بیٹی نے کہا وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بیٹی کہنے لگی، اماں آپ میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھیں اور میری شادی کر دے، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا جہیز بھی بنا لوں گی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرا شک مزید گہرا ہو گیا۔ میری بیٹی اتنی سی عمر میں شادی کی باتیں کر رہی تھی، اس کے لہجے میں کوئی حیا نہیں تھی، وہ بڑے ہی بے باک انداز میں وہ یہ بات کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ اسی دن میری نند پھر سے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے فرقان کے لیے لینے آئی ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا فرقان کس قدر گندی شہرت کا مالک ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فرقان سے کر دوں؟ اپنی نند کے بارے میں بتاتی چلوں، جب انہوں نے شادی کی تھی تو وہ ایک ایسے گھر میں بیاہ کر گئی جن کا ناچ گانے کا کام تھا، وہ لوگ ہمیشہ سے ناچ گانے سے وابستہ تھے۔ میری نند نے کہا کہ میرا شوہر میری خاطر یہ کام چھوڑ دے گا۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ شبانہ کے شوہر نے پھر سے وہ کام شروع کر دیا ہے اور اب شبانہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے فرقان کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ اس سے پہلے شبانہ کی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کرتی۔ شبانہ کہنے لگی، اب تمہاری بیٹی بھی ہمارے جیسے ہی ہے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے اور میں اسے ہر رات یہاں سے لے کر جاتی ہوں، وہ گھنٹوں ناچتی ہے، تم کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں سکو گی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ تمہاری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور اس کو کوئی بھی بیاہ کر نہیں لے کر جائے گا۔ شکر کرو کہ میرا فرقان ابھی تمہاری بیٹی کو اپنا رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب میری شروع میں شادی ہوئی تھی تو تم کہا کرتی تھی کہ ارے اس کا تو شوہر ناچ گانے کا کام کرتا ہے اور یہ ناچتی ہے۔ آج اپنی بیٹی جب تمہاری ناچنے لگی ہے تو تم محسوس کرو کہ کیسا لگتا ہے۔ جب اپنوں کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ آج تم بھی اس درد کو محسوس کرو۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کسی بھی قیمت پر اس کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے فرقان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا تو شبانہ میری بیٹی کا جینا حرام کر دے گی۔ میں نے شبانہ کو ڈانٹ کر اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، اس نے اپنے کیے کی مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگی کہ میں شبانہ پھپھو کی باتوں میں آ گئی تھی، انہوں نے مجھے بہت ڈرایا تھا۔ والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جوان بچیوں پر نظر رکھے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی جوان بچیوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی ان سے اتنا غافل ہوں کہ کوئی بھی انہیں بہکا کر گناہوں کے دلدل میں دھسا دے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عبرت ناک کہانی پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔